فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ محمد حسین دیر سے پوچھ رہا ہے کہ مساجد میں نظم پڑھنا یہ کیسا ہے؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مساجد میں نظم وغیرہ پڑھتے ہیں جس میں کسی عالم کی تعریف ہوتی ہے یا کوئی جہادی نظم ہوتا ہے، تو آئے یہ پڑھنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض روایات میں نہیں وارد ہے کہ جس میں باقاعدہ ممانعت ہے کہ مساجد میں نظمیں نہیں پڑھنا چاہیے، جیسا کہ عمرو بن شعیب سے روایت ہے عن ابیہ عن جدہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہى عن تناشد الاشعار فی المسجد وعن البيع والشراء وان يتحلق الناس یوم الجمعہ قبل الصلاة، رواہ الترمذی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں سے منع فرمایا۔ ان میں ایک چیز ان تناشد الاشعار فی المسجد، مساجد میں اشعار پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ جو روایت ہے اس کو امام ترمذی رحم اللہ نے نقل کیا ہے، لیکن ابو موسیٰ فرماتے ہیں ومن تکلم فی حدیث عمرو بن شعیب انما ضعفه لانه يحدث عن صحیفة جده كأنهم رأوا انه لم يسمع هذه الاحاديث عن جده۔ یہ عمرو بن شعیب کے جو اکثر روایات ہوتے ہیں اپنے دادا سے ہوتے ہیں، اکثر ان کا سماع ان سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس کا صحیفہ ہوتا تھا، وہ اس کو دیکھ کر روایت بیان کرتے تھے، تو اکثر ان کے روایات جو ہے اس پر محدثین کے کلام ہے۔ اب بعض روایات جو ہے وہ جواز کے ہے اور وہ سب سے زیادہ قوی روایات ہے۔ ان میں ایک روایت وہ یہ ہے عن سعید بن المسیب رحمہ اللہ قال عمر فی المسجد وحسان رضی اللہ تعالی عنہ فیہ ینشد، کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالی مسجد میں تھے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اشعار پڑھ رہے تھے، تو فلما لحظ الیہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے طرف ایسے کنکیوں سے دیکھتے تھے، تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کنت انشد فیہ وفیہ من ہوا خیر منک، میں اس وقت بھی اشعار پڑھا کرتا تھا کہ آپ سے سب سے بہتر آدمی وہ مجلس میں موجود ہوا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم التفت الى ابی ہریرہ، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف حسان بن ثابت متوجہ ہوئے، فرمایا انشدک اللہ، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تمہیں، اسمعتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آئے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا تھا، عجب عنی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے طرف سے جواب دے، حسان بن ثابت سے فرماتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس، کہ اللہ تعالیٰ اسے مضبوط فرما دے روح القدس کے ساتھ۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعم جی ہاں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مساجد میں اشعار پڑھنا جائز ہے۔ دیکھیے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شاباش دیتے تھے، فرماتے تھے عجب عنی۔ اس طرح جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من 100 مرۃ فی المسجد واصحابہ یتذاکرون الشعر، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 سے زیادہ مرتبہ مسجد میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہ شعر پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح وہ اشیاء من امر الجاہلیہ، اپنے جاہلیت کے بعض باتیں بیان کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر بہم، ان کے سامنے سے گزرتے تھے، اور تبسم معہم، اور پھر ہنستے تھے، مسکراتے تھے۔ اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا اور فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ انشاد الشعر فی المسجد جائز، کہ مسجد میں شعر پڑھنا جائز ہے بغیر کسی کراہت کے، لیکن چند شروط کے ساتھ، وہ شروط ذہن میں رکھ کے۔ سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ اللہ یکون الشعر بذیئا فاحشا، کہ ایسا شعر ہو کہ جس میں فحش کلامی نہ ہو۔ آپ مسجد میں اشعار پڑھتے ہیں، کسی کی تعریف کرتے ہیں، لیکن تعریف میں آ کر آپ کسی اور کے بارے میں گالیاں دیتے ہیں، جیسا کہ آج کل ہمارے شعراء ہوتے ہیں، تو یہ نہ ہو اس میں، ایک شرط ہے۔ دوسرا شرط یہ ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا بأس بانشاد الشعر اذا كان في مدح الدين واقامت الشرع، کہ شعر پڑھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے مسجد میں بھی، کب؟ جبکہ دین کی تعریف مقصود ہو، اسی طرح دین کی بلندی کے لیے آپ اشعار پڑھ رہے ہیں تو یہ جائز ہے بغیر کسی کراہت کے۔ اور تیسری شرط یہ ہے وَإِنَّمَا لَيَكُونُ غَالِبًا فِي الْمَسَاجِدِ، کہ یہ نہ ہو کہ مسجد میں بار بار اشعار پڑھا جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھار اگر پڑھی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن
مساجد کو صرف اشعار ہی کے لیے مختص کرنے یہ درست نہیں ہے، جیسے کہ بعض روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ منع فرمایا عن کثرت الاشتغال بانشاد الشعر، کہ بار بار مساجد میں شعر وغیرہ نہ پڑھا کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شعر پڑھنا جائز ہے مساجد میں، لیکن ان چند شروط کے ساتھ۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔